اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کامیاب ہیں وہ مسلمان جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ اس سورہ کے اندر، سورہ مومنون کے اندر ابتدائی چند آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے کامیاب مسلمانوں کی صفتیں بیان کی کہ کامیاب مسلمان کن کو کہتے ہیں اور ان کے اندر کیا کیا صفتیں پائی جاتی ہیں۔ تو آگے بہت ساری صفتیں ذکر کی گئی ہیں کہ جو ایسا کرتے ہیں، ایسا کرتے ہیں، ایسا کرتے ہیں، لیکن سب سے پہلی صفت جو بیان کی وہ یہ کہ وہ اپنی نمازوں میں خشوع خضوع اختیار کرتے ہیں۔ خشوع خضوع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دل کی حاضری کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، دل کی حاضری کے ساتھ، صرف اٹھک بیٹھک نہیں کرتے۔ دیکھیے نماز کے اندر ایک تو زبان کا عمل ہوتا ہے، زبان سے دعائیں پڑھی جاتی ہیں، ذکر و اذکار پڑھے جاتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے وغیرہ وغیرہ، اور ایک عمل اعضاء و جوارح کا ہوتا ہے، ہاتھ پیر وغیرہ کا، اٹھنا بیٹھنا، رکوع کرنا، سجدہ کرنا، اور تیسرا عمل دل کا ہوتا ہے، دل کی حاضری کے ساتھ نماز پڑھنا، یہ تصور کر کے کہ ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے، یہی نماز کی روح ہے۔ خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھنا، دل کی حاضری کے ساتھ نماز پڑھنا، یہی حقیقی نماز ہے، اور اسی نماز کا ہم کو حکم دیا گیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جب انسان نماز پڑھنے کھڑا ہوتا ہے تو دنیا بھر کے خیالات اس کے ذہن میں آتے ہیں، جو بات کبھی نہیں یاد آتی وہ نماز میں یاد آ جاتی ہے، تاکہ انسان کا ذہن منتشر ہو جائے، انسان کا ذہن بھٹک جائے اور وہ ادھر ادھر کی باتیں سوچنے میں لگا رہے، اس کے ذہن میں یہ خیال نہ آئے کہ وہ اللہ کے سامنے کھڑا ہے، اللہ کی عبادت کر رہا ہے۔ اسی لیے یہ تاکید کی گئی ہے کہ نماز کو دل کی حاضری کے ساتھ، خشوع خضوع کے ساتھ پڑھا جائے۔ قرآن میں اس کے لیے اقیموا الصلاۃ کے الفاظ استعمال کیا کہ نماز قائم کرو۔ نماز پڑھنے کے لیے کہیں صلو کا لفظ یعنی نماز پڑھو نہیں کہا گیا ہے، نماز قائم کرو کو کہا گیا۔ یہی فرق ہے نماز پڑھنے اور نماز قائم کرنے میں۔ نماز قائم کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ نماز کو اس کے شرائط کے ساتھ، اس کے تمام آداب کے ساتھ اور خشوع خضوع کے ساتھ پڑھا جائے، یہ ہے نماز قائم کرنا۔ اور نماز پڑھنا کا مطلب ہے کہ جیسے تیسے نماز پڑھ کر کے آدمی چلا جائے۔ تو قرآن میں اقیموا الصلاۃ کہا گیا ہے، ماضی کے لیے اقاموا الصلاۃ کہا گیا ہے، مضارع کے لیے الذین یقیمون الصلاۃ کہا گیا ہے، امر کے لیے اقم الصلاۃ کہا گیا ہے، اقیموا الصلاۃ کہا گیا ہے، المقیمین الصلاۃ کہا گیا ہے۔ تو مفسرین اور علماء یہ بتاتے ہیں کہ اقامت صلاۃ کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ نماز کو جیسا کہ قائم کرنے کا حق ہے، اس کے تمام لوازمات کے ساتھ، اس کے تمام آداب و شرائط کے ساتھ،
جن میں خشوع خضوع بھی شامل ہے، اس کے ساتھ نماز پڑھی جائے۔ نماز میرے بھائیوں، چونکہ ہم دن میں کم سے کم 5 مرتبہ پڑھتے ہیں، 5 مرتبہ اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، تو ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہماری نماز دل کی حاضری کے ساتھ، ہم نماز میں اپنا ذہن ادھر ادھر نہ بھٹکنے دیں۔ حدیث کے اندر کہا گیا کہ جب بندہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو شیطان آ کر کے اس کو یاد دلاتا ہے، کہتا ہے کہ اذکر کذا اذکر کذا ما لم یکن یذکر، وہ تمام باتیں اس کو یاد دلاتا ہے جو اس کو یاد نہیں رہتی، یہاں تک کہ انسان بھول جاتا ہے کہ اس نے فإنہ لا یدری کم صلی، وہ بھول جاتا ہے کہ کتنی رکعت نماز پڑھا، 2 رکعت پڑھا کہ 3 رکعت پڑھا، اتنے ادھر ادھر کے خیالات اس کے ذہن میں آتے رہتے ہیں کہ وہ یہ بھی نہیں خیال کر پاتا کہ میری کتنی رکعت ہوئی۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے ایسے؟ تو یہ شیطان جو ہے، جیسے ہی بندہ کھڑا ہوتا ہے اللہ اکبر کہتا ہے، شیطان آ کر کے حاضر ہو جاتا ہے اور اس کے ذہن میں طرح طرح کے خیالات لے آتا ہے اور اس کو سوچنے لگتا ہے، پھر وہ بھول جاتا ہے کہ اس کی 2 رکعت ہوئی کہ 3 رکعت ہوئی کہ 4 رکعت ہوئی۔ خشوع خضوع قائم رکھنے کے لیے کچھ چیزیں ہیں جن کا اگر ہم خیال رکھیں تو ذہن ادھر ادھر نہ بھٹکے گا۔ سب سے پہلی چیز وہی جس کے بارے میں حدیث میں کہا گیا ہے کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ عبادت، جو بھی عبادت کرو، جن میں نماز نمبر 1 پر ہے، تو اس طرح عبادت کرو گویا کہ تم اللہ کے سامنے کھڑے ہو، اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ یہ تصور ذہن میں رکھو۔ اگر یہ تصور نہیں رکھ سکتے فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، تو کم سے کم یہ تصور رکھو کہ اللہ تم کو دیکھ رہا ہے، اللہ تم کو دیکھ رہا ہے۔ یہ چیز ذہن میں رہے گی تو خشوع خضوع انسان کا برقرار رہے گا۔ اسی طریقے سے نماز میں ہم جو کچھ پڑھتے ہیں اس کے معنی مطلب پر غور کریں کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں۔ سورہ فاتحہ ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں، ہر رکعت میں پڑھتے ہیں، لیکن اس کا معنی مطلب بھی تو سمجھنا چاہیے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، تو اس کا معنی مطلب، اور جو دعائیں پڑھتے ہیں ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ وغیرہ وغیرہ، تو اس کے معنی مطلب کو سمجھیں کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ حدیث کے اندر کہا گیا کہ اذا صلی احدکم فانما یناجی ربہ، جب کوئی شخص نماز پڑھنے کھڑا ہوتا ہے تو اپنے رب سے وہ سرگوشی کر رہا ہوتا ہے، اپنے رب سے گفتگو کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ بھی ایک چیز ہے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو ایک آیت پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے اس کا، الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا جواب آتا ہے، مالک یوم الدین اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یعنی ہر آیت پر اللہ کی طرف سے کہا جاتا ہے میرے بندے نے میری حمد بیان کی ہے، میرے بندے نے میری بڑائی بیان کی ہے۔ تو یہ گویا کہ بندہ اللہ تعالیٰ سے براہ راست بات کر رہا ہے، گفتگو کر رہا ہے۔ تو جب اس کے ذہن میں یہ ساری چیزیں رہیں گی کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہوں، تو خشوع خضوع کو برقرار رکھنے میں، دل کو حاضر رکھنے میں اس سے مدد ملے گی۔ اسی طریقے سے ایک صحابی کو نصیحت کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ صلی صلاۃ مودع، ایسی نماز پڑھو کہ گویا یہی تمہاری آخری نماز، یہی تمہاری آخری نماز۔ آپ تصور کیجئے کسی مسلمان کے بارے میں جس کو بتا دیا جائے کہ یہ تمہاری آخری نماز ہے، مثلا اس کو قتل کیا جانا ہے، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، اس کو قتل کیا جانا ہے، اور اس کو کہا گیا کہ اگر
نماز پڑھنا چاہو تو نماز پڑھ لو، تو وہ جانتا ہے کہ یہ میری آخری نماز ہے، اب اس کے بعد مجھ کو نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملے گا، تو کتنی خشوع خضوع کے ساتھ، کتنی دل کی حاضری کے ساتھ وہ نماز پڑھے گا۔ تو ہر نماز میں ہماری یہی کیفیت ہونی چاہیے، دل کی اسی حاضری کے ساتھ نماز پڑھنا چاہیے، تب جا کر کے ہماری نماز مؤثر ہوگی، اور تب جا کر کے وہ جو نماز کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، کہ نماز قائم کیجئے، نماز برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے، تب ہماری نماز مؤثر ہوگی، تب ہماری نماز ہم کو بے حیائی اور برائی سے روکے گی، اور تب ہماری نماز کا ہمارے اخلاق اور کردار کا اثر ہوگا۔ میرے بھائیو، یہی نماز کی روح ہے اور یہی نماز کا جوہر ہے، اس روح کی ہمیں پابندی کرنی چاہیے، ہمیشہ یہی کوشش کرنی چاہیے جب بھی عبادت کے لیے کھڑے ہوں، نماز کے لیے کھڑے ہوں، تو پوری نماز میں ذہن حاضر رہے ہمارا، ہم حاضر ذہن کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اللہ تعالیٰ کو پکاریں۔ حدیث میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ بندہ جب نماز پڑھنے کھڑا ہوتا ہے تو جتنا اس کا دل حاضر رہتا ہے اتنے ہی کا اس کو اجر و ثواب ملتا ہے۔ کبھی جو ہے 8ویں حصے کا، کبھی 9ویں حصے کا، کبھی یعنی کبھی 10%، کبھی 20%، کبھی 5% ہی کا اس کو ثواب ملتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اتنا ہی عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ لیس لک من صلاتک الا ما عقلت منها، تمہاری نماز میں سے اتنا ہی تم کو اجر و ثواب ملتا ہے جتنا تم ہوش حواس میں رہے، یعنی جتنا تم خشوع خضوع اختیار کیے۔ نماز تو ہو جائے گی، لیکن نماز کا جو اجر و ثواب ملتا ہے وہ اجر و ثواب اتنے ہی حصے کا ملتا ہے جتنے میں ہم دل سے حاضر رہتے ہیں اور جتنے میں ہم خشوع خضوع اختیار کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر طرح کے وسوسے اور غیر ضروری چیزوں کے اور خیالات سے ہمیں محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔